حاملہ عورت سے ہم بستری کتنی مدت تک کر سکتے ہیں؟ یعنی حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنی ماہ تک ہم بستری کرنی چاہیے؟ کیا 6 ماہ کے بعد حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اور حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچے کو اور بیوی کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازہ جب وہ تیار ہو، تیسرا لڑکے اور لڑکے کی شادی میں تاخیر مت کرو جب مناسب رشتہ مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دارالافتاء صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مذکور ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچوں کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک اس کا خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے جب تک نجاست بند نہ ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی مدت نجاست رہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں
میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پیچھے کی شرمگاہ اور پاخانہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے دخول کرنا حرام ہے۔ بچنا ہوگا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ لیکن کہاں آؤ۔ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، بیوی کی پیچھے کی نہیں۔ وہ پخانہ ہے، پخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے کہ شریعت مطہرہ، اسلام کے تمام ماخذ، قرآن، حدیث اور اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے۔ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں، آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا لازمی ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المخاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب، دارالافتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیوی کی عزت، محبت اور خیال رکھنے والے ہوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، محبت اور حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم ہر حال میں اپنی شریک حیات کو خوش رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔